بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہمارا مستورات کے گھر کے اعمال کے بارے میں مذاکرہ چل رہا ہے، اور پچھلے بیان میں ہم نے جو عمل بیان کیا تھا کہ گھر میں جو ہے مانو یقین والا ماحول پیدا کیا جائے، اس کے بارے میں بیان ہوا تھا۔ آج ہم اس سے اگلا عمل بیان کرنے جا رہے ہیں، جو یہ ہے کہ مستورات کے ذمے ہیں کہ گھروں میں نمازوں کو زندہ کرنا، نمازوں والا ماحول پیدا کرنا۔ جو اللہ والی عورت ہے اس کے ذمے اپنی نماز بھی ہے، بچوں کی نماز بھی ہے، اور گھر کے بالغ مردوں کی نماز بھی اسی کے ذمے ہے۔ جیسے ہی اذان ہو جائے تو گھر کے جتنے بالغ مرد ہیں ان کو پیار محبت سے وضو کرا کے مسجد کی طرف روانہ کیا جائے۔ جو مستورات گھر کے مردوں کو ترغیب دے کے مسجد میں بھیجیں گی تو ان کو گھر بیٹھے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور مسجد میں نماز کا اجر گھر سے 27 گنا زیادہ ہے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اول وقت نماز پڑھیں، اور اول وقت کیا ہے؟ جیسے ہی اذان ہو جائے فوری نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو جو بھی میں کام کر رہی ہوں تو وہ کام ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ میں کھانا پکا رہی ہوں تو چولہا بند ہو جائے، کپڑے دھو رہی ہوں تو مشین بند ہو جائے، جھاڑو دے رہی ہوں تو جھاڑو ہاتھ سے گر جائے، کیونکہ اب بڑے کی آواز آ گئی ہے، بڑے عمل کے لیے آواز آ گئی ہے۔ اللہ اکبر کی آواز سن کر اگر میرے ہاتھ سے دنیاوی کام نہیں ختم ہوتے، مجھ سے نہیں چھوٹے جاتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زبان سے تو نہیں اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہی ہوں کہ مسجد میں اللہ اکبر کہنے والے، اللہ بڑا ہے یہ کہنے والے تو غلط بیانی کر رہا ہے۔ اگر اللہ بڑا ہوتا تو یہ کام چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں یہ مجھ سے چھوٹ جاتے، یہ میرا کام بڑا ہے۔ اس لیے مستورات کے لیے ضروری ہے کہ اذان سنتے ہی فوری نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو بچوں کا اسکول سے آنے کا وقت ہو جاتا ہے، تو عورتیں کہتی ہیں بس بچوں کو کھانا کھلا لوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر وہ کہتی ہے کہ تھوڑا سا یونیفارم دھو لوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تو اسی طرح جو کاموں میں لگی رہتی ہے یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو جاتی ہے اور ظہر کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں فوری طور پر اذان کے بعد نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور ساری مستورات ایک جگہ، گھر کی جو مستورات ہیں ایک جگہ اکٹھی ہو کے نماز پڑھیں۔ عورتوں کی نماز کی جماعت تو نہیں ہے، لیکن اکٹھی نماز پڑھنے سے ایک دوسرے کی نماز کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ گھروں میں نماز کے لیے ایک کمرہ مخصوص ہو، عبادت کے لیے کمرہ مخصوص ہو، کہ جیسے ہمارے گھروں میں ہر قسم کا ایک روم ہوتا ہے، کہیں ڈائننگ روم ہوتا ہے، کہیں بیڈ روم ہوتا ہے، کہیں باتھ روم ہوتا ہے، اگر ہمارے گھر میں نہیں ہے تو صرف نماز کا روم نہیں ہے۔ تو کوشش کریں نمازوں کے لیے جو ہے نا گھر میں ایک کمرہ مخصوص کیا جائے۔ جن کے گھر چھوٹے ہیں وہ کوشش کریں کسی کمرے کے کونے میں 2-3 جائے نمازیں بچھا دیں، اور جن کے گھر بڑے ہیں وہ کوشش کریں کہ ایک پورا کمرہ جو ہے عبادت کے لیے مخصوص کر لیں، اس کو اپنے گھر کا مصلی سمجھیں، ہمیشہ وہاں پہ جا کے بیٹھ کے عبادت کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں پہ اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، رحمت کے فرشتے وہاں جو ہے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، اس گھر کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بیان میں 4 چیزوں کا ذکر ہوا ہے کہ مستورات نے اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے، اور گھر کی ساری مستورات نے ایک ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور گھر کے مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے، اور گھروں میں نمازوں کے لیے ایک خاص جگہ مقرر کرنی ہے۔ تو ارادہ کریں انشاءاللہ آج سے ہم یہ سارے عمل اپنے گھر میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔